آخری مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو خواجہ ابا سلط ہروی تھے، امام کے ایلچی تھے، امام کے منشی تھے، جو گھر میں سارے کام کرتے تھے۔ امام نے کہا خواجہ اگر میں واپس آؤں اور میرے چہرے پہ رومال ہو سمجھ لانا مجھے زہر دے دیا گیا، پھر مجھ سے کلام نہ کرنا، بس پھر انتظار کرنا۔ کہا مولا پھر میں آپ کا غسل و کفن کیسے کروں گا؟ کہا خواجہ امام کا غسل و کفن صرف امام کرتا ہے۔ کہا مولا لیکن آپ کے بیٹے محمد تقی تو مدینے میں ہیں۔ امام نے کہا نہیں، انتظار کرنا، میرا بیٹا مدینے سے آئے گا۔ کہا خواجہ جب میرا بیٹا آئے نا تو میرے حجرے میں آنے سے روکنا مت، بتا دینا میں کس حجرے میں ہوں۔ کہا میرے بیٹے کو آنے دینا، اور ایک مرتبہ کہنا ہر باپ کی آخری حسرت ہوتی ہے کہ جب اس کا دم نکلے تو بیٹے کے زانوں پہ دم نکلے۔ کہ میرے بیٹے سے کہنا میں اسے بہت یاد کرتا تھا۔ بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام گئے مامون کے پاس، جب واپس آئے امام کے چہرے پہ رومال تھا۔ خواجہ سمجھ گئے کہ امام کو زہر دے دیا گیا ہے، بار بار خون کی قے آتی تھی۔ امام نے کہا خواجہ میرے حجرے میں مت آنا۔ بس امام نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کیا۔ خواجہ کہتے ہیں کہ میں آنسوؤں سے رو رہا تھا، میں روتا جاتا تھا، دیکھا اچانک ایک مدینے کی جانب سے ایک نوجوان کا نور میرے حجرے میں وارد ہوا۔ کہ میں نے فوراً پریشان ہو کے سوال کیا کہ میں نے ہر دروازے کو بند کر رکھا ہے، آپ کیسے حجرے میں وارد ہوئے؟ امام نے کہا جو خدا مجھے مدینے سے مشہد لا سکتا ہے، خراسان لا سکتا ہے، کیا وہ حجروں کے دروازے نہیں کھول سکتا؟ کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں حجت خدا ہوں۔ کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہ میں فوراً قدموں میں گرا، پاؤں کو چوما۔ کا مولا آپ کے بابا آپ کو بہت یاد کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہر باپ کی حسرت ہوتی ہے۔ کہ خواجہ ہٹ جاؤ میں آخری وقت میں اپنے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ امام نے فوراً حجرے کا دروازہ کھولا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا۔ کہا بابا میں اپنی بہنوں کو بتا کے آیا ہوں ہمارے بابا کی آخری رات ہے۔ کہ ہر پردیس میں مرنے والے بابا کو اپنی بیٹی ضرور یاد آتی ہے۔ امام کی بہنیں امام کو بہت یاد کرتی تھیں۔ بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد غسل و کفن کا اہتمام ہوا۔ امام نے ایک جملہ کہا تھا کہ خواجہ میرا بیٹا میرا غسل و کفن کر دے گا، جنازہ پڑھا دے گا۔ جب مامون میرا جنازہ لے کے جائے گا نا تو جہاں وہ قبر کھودنا چاہے گا وہاں قبر تیار نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے باپ ہارون کے قریب مجھے دفنانا چاہتا ہے۔ کبھی بھی امام کسی ظالم کے پاؤں میں نہیں دفن ہوتا، کبھی کسی ظالم کے پائنتی میں دفن نہیں ہوتا۔ خواجہ ایک اور مقام پہ جب آگے بڑھو گے نا پھاوڑا زمین پہ مارنا، خود بخود ایک قبر تیار ملے گی، میری قبر کھودنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خواجہ اس میں پانی ہوگا، پانی خود بخود باہر آئے گا۔ خواجہ جب مامون تم سے سوال کرے نا تو بتا دینا میں نے بتایا تھا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جناب امام محمد تقی نے جنازہ پڑھایا، کہا کہ اے خواجہ ابا سلط میرے بابا کی وصیت کے مطابق میں نے غسل و کفن جنازہ پڑھا دیا ہے، اپنے بابا کی تدفین کے لیے میں قبر میں موجود ہوں گا۔ خواجہ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مدینے سے آیا تھا، تفصیل نہ بتانا، میرے بعد سب کو پتہ چل جائے گا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنازہ اٹھا، بڑی تعظیم سے اٹھا، سارا خراسان جمع ہو گیا، ہر آدمی روتا جاتا تھا، سر پیٹتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا ہائے امام رضا، ہائے مولا رضا۔ ہر جگہ پہ لوگ رو رہے تھے، بڑی تعظیم سے امام کا جنازہ اٹھا، لیکن میرا دل کہتا ہے امام رضا بار بار کہتے ہوں گے او تعظیم سے جنازہ اٹھانے والوں اتنا بڑا اہتمام نہ کرو، میرے جد حسین کا جنازہ 3 دن تک دھوپ میں پڑا رہا۔ ادرکم اللہ، میں نے تمام کہتے آخری جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ جنازے کو تعظیم سے اٹھایا اور لے کے آیا اس مقام پہ جہاں آج امام کا روضہ ہے، اس کے قریب میں جہاں پہ ہارون کی قبر تھی۔ مامون نے کوشش کی اپنے باپ کے ساتھ دفنائے، ہاتھ زخمی ہو گئے لیکن قبر نہیں کھدتی تھی۔ ایک مرتبہ خواجہ نے کہا کہ یہاں امام کی قبر نہیں تیار ہوگی۔ کہا کیوں؟